الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جس طرح اللہ رب العزت نے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کو، سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو، پھر رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے آخری 10 دنوں کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو فضل و رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے حج بھی انہی دنوں میں رکھا گیا ہے۔ ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تبارک و تعالی کو بہت محبوب ہے اور اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کو عمل صالح، نیک کام جتنا ان دنوں میں پسند ہے اتنا کسی دوسرے دن میں نہیں۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ایثار و قربانی، اطاعت و فرما برداری اور جانثاری کا وہ عظیم الشان تاریخی دن ہے جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کا حکم و اشارہ پا کر بڑھاپے میں اپنے جگر کے ٹکڑے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی کی خاطر ان کی رضامندی سے قربانی کے لیے اللہ کے حضور پیش کر کے اور ان کے گلے پر چھری رکھ کر اپنی سچی وفاداری اور کامل تسلیم و رضا کا ثبوت دیا تھا۔ یہ وہ نظارہ تھا جس کو دیکھ کر چشم فلک بھی حیران رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عشق و محبت اور قربانی کے اس امتحان میں ان کو کامیاب قرار دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ و سلامت رکھ کر ان کی جگہ ایک جانور کی قربانی قبول فرما لی اور ان کی اس ادا کی نقل کو قیامت تک کے لیے ریچول آف لا، رسم عاشقی قرار دے دیا۔ عید الاضحیٰ کے روز ہر مسلمان اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ خلوص اور پاکیزہ نیت سے دی گئی قربانی انسان کے دل میں غمگساری، ہمدردی، کریٹیویٹی اور دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ قربانی کی اصل روح انسان میں تقوی کو پروان چڑھانا ہے، عشق الہی سے دلوں کو معمور کرنا ہے، نہ کہ جانور قربان کر کے گوشت اور خون اللہ کی نذر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ حج آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ قربانیوں کے گوشت اور خون ہرگز اللہ تبارک و تعالی تک نہیں پہنچتے، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی اور تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقوی، للہیت، اخلاص اور عشق الہی کا جو نمونہ پیش کیا وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے مائل اسٹون ہے، نشان راہ ہے۔ دور حاضر میں نام و نمود،
نمائش، ریاکاری اور مکاری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ نماز پڑھتے ہوئے، حج، عمرہ اور طواف کرتے ہوئے ویڈیو کلپ بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اپنا رعب اور دھونس جمانے کے لیے قربانی کے جانوروں کے ساتھ سیلفیاں بنا کر نمائش کی جاتی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ یہ بیجا نمائش اور دکھاوے کا جذبہ حقیقی اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ جس طرح قربانی کے جانوروں کا عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح قربانی کرنے والے کو بھی ریاکاری و مکاری اور دکھاوے سے پاک ہونا لازم ہے۔ ہزاروں لاکھوں روپے کی لاگت سے خریدے گئے جانوروں کے گلے پر چھری چلا کر ڈھیر سارے گوشت سے نئی نئی ڈشیں بنانے سے پہلے اپنی نفسانی خواہشات پر چھری چلانا کمپلسری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دینا اس بات کا رمز و اشارہ بلکہ اوپن پروف تھا کہ ان کی پوری زندگی، تمام خواہشات سب اللہ کے احکام کے لیے وقف ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی قربانی تو یہ دی کہ اللہ کے حکم سے اپنے ہرے بھرے سرسبز و شاداب اور سدا بہار وطن ملک شام سیریا کو چھوڑ کر مکۃ المکرمہ کی ویران و سنسان اور بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں، جہاں دور دور تک نہ تو پانی تھا نہ ہی کوئی آبادی تھی، اپنے شیرخوار بچے اور بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حکم ربانی کی تعمیل میں رتی برابر کوتاہی نہیں کی۔ پھر جب عرصے کے بعد واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ پانی کا چشمہ بھی جاری ہے اور لوگ بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے ہیں، لیکن اب پہلے سے بھی بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس بیٹے ہی کو قربان کر دینے کا حکم ملتا ہے جو بڑھاپے میں عطا کیا گیا تھا اور بڑھاپے کا سہارا بننے کے لائق ہو رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی آنے والی نسلوں کے لیے عشق و اطاعت الہی میں آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ لہذا اس یاد کو زندہ رکھنے کے لیے جانور کی قربانی واجب قرار دے دی گئی کہ ہر صاحب نصاب اس کو انجام دے۔ ہر بندے مومن اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، لیکن افسوس آج جب اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھتے ہیں تو ہماری صورت بگڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ عوام کو تو چھوڑ دیجیے، خواص کا حال یہ ہے کہ اپنی انا، اہنکار، ایگو، شہرت، نام و نمود، مال و دولت اور شان و شوکت کے لیے ملت کے بڑے سے بڑے مفاد کو قربان کر دیتے ہیں۔ براہیمی ہونے کا دعویٰ تو ہے لیکن براہیمی نظر نہیں، حرص و ہوس غالب آ چکے ہیں۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتے وقت صرف یہی خیال ذہن و دماغ میں رہنا چاہیے کہ اس قربانی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے۔ اس قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالعرض فطيبوا بها نفسا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن آدمی کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالی کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے دربار الہی میں قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے اے اللہ کے بندوں، دل کی پوری خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ جس عاقل بالغ مسلمان مرد یا عورت کے پاس قربانی کے دنوں میں بنیادی ضرورتوں اور قرض وغیرہ کی رقم منہا کرنے کے بعد 7.5 تولہ سونا یعنی 87 گرام 480 ملی گرام سونا یا 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو، یا اس کی قیمت کے برابر کیش ہو، یا سونا، چاندی اور کیش وغیرہ ملا کر اگر مالیت نصاب تک پہنچتی ہے تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے، اور جو شخص صلاحیت و وسعت اور کیپیسٹی رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے وہ ہرگز ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ گھر میں جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہیں، جتنے بھی گھر کے ممبر صاحب نصاب ہیں، سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ کسی ایک کی طرف سے قربانی کر دینا کافی نہیں ہے۔ جب ہر مالک نصاب کی طرف سے قربانی ہو جائے تو پھر دوسرے مردہ زندہ کی طرف سے قربانی جو مستحب ہے کی جا سکتی ہے، لیکن صاحب نصاب کی واجب قربانی کے بعد اگر خصی، بکری، دمبا وغیرہ ہو تو ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوگی، لیکن ان کی عمر 1 سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ہاں اگر دمبا ہے جو ابھی 1 سال کا نہیں ہوا ہے، 1 سال سے کم ہے لیکن دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ گائے، بھینس وغیرہ 2 سال یا اس سے زیادہ کے ہونے چاہیے۔ اونٹ 5 سال یا اس سے زیادہ کا ہو تو قربانی کی جا سکتی ہے۔ بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں قربانی اور عقیقہ دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ دعائیں الگ الگ ہوں گی، جانور عیبدار نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کیسے جانوروں سے پرہیز کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ارشاد فرمایا 4، یعنی 4 عیوب، 4 خامیاں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی اگر جانور میں پایا جائے
تو پھر وہ جانور قربانی کے قابل نہیں رہتا ہے، اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ ایک ایسا لنگڑا جس کا لنگڑاپن بہت کھلا ہوا ہو، جس کی وجہ سے اس کا چلنا بھی مشکل ہو، دوسرے وہ جس کی آنکھ خراب ہو گئی ہو، تیسرے وہ جانور جو بہت بیمار ہو، چوتھے وہ جو ایسا لاغر و کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ رہا ہو۔ دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا جس کا کان کٹا ہوا ہو، یعنی عیبدار جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ قربانی کرنے کا وقت بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی نماز کے بعد ہی قربانی کی جائے گی۔ نماز سے پہلے جو قربانی کی جائے گی وہ واجب قربانی کی طرف سے وہ ادا نہیں ہوگی۔ جمہور کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں کی شام آفتاب غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ بعض ائمہ 13 تاریخ تک قربانی کے قائل ہیں، یعنی ان کے نزدیک 4 دنوں تک قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن جمہور کے نزدیک 10ویں، 11ویں اور 12ویں ہی راجح قول ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، خواہ جماعت سے نماز پڑھیں یا اکیلے، مرد ہوں یا عورت، سب کو تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ ہاں، عورت آواز بلند نہ کرے، آہستہ تکبیر کہے۔ احادیث نبویہ میں مختلف تکبیرات مروی ہیں، آپ کو جو بھی یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی تکبیر جو بھی یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو کھلایا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ یاد رکھیے کہ کوئی بھی ضرورت مند پڑوسی، دوست یا رشتہ دار ہو، اس کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، کھلایا جا سکتا ہے، مسلم اور غیر مسلم کی کوئی شرط نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے مسلم کو دینا افضل قرار دیا ہے۔ ذی الحجہ کے 10 مبارک دنوں کے اعمال احادیث نبویہ میں ذکر کیے گئے ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ناخن اور بال نہ کاٹے۔ دوسرا عمل، کثرت سے عبادت کرے، روزوں کا اہتمام کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 1 سے لے کر 9ویں تاریخ تک 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کے روزے کا خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ محدثین کرام میں یہاں گناہ سے مراد گناہ صغیرہ لیا ہے۔ کبائر کے لیے انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خوب تسبیح کریں، حمد و ثنا بیان کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں اور تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی خوب سے خوب کریں۔ بیسیکلی نفسانی خواہشات کو مار دینے کا نام ہی قربانی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشرہ ذی الحجہ کے تمام فضائل سے نوازے، عشرہ ذی الحجہ کی قدر کرنے، اس میں عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے من سے
قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Subscribe now and press the bell icon.